پروگرام نمبر 61۔ عزیز سامعین، السلام علیکم۔ ہم خدائے پاک کے ببرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے، تاکہ انسان کو ابدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم کو سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سعادت ملی۔ گزشتہ 60 سبقوں میں ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے آئے ہیں، یعنی موسیٰ کی توریت کا، داؤد کی زبور کی کتاب کا اور دیگر پاک انبیاء کے پاک صحیفوں کا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بائبل مقدس کے نئے عہد نامہ کا مطالعہ شروع کیا، یعنی انجیل کا، جو ایک عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب خوشخبری ہے۔ انجیل کا پیغام ایمان لانے والوں کے لیے سچ مچ بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ خدا نے ایک بڑا با اختیار نجات دہندہ دنیا میں بھیجا، جیسا کہ صدیوں پہلے اس نے اپنے نبیوں کے وسیلے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ انجیل مقدس کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے یاد رکھنا بہتر ہوگا کہ خدا نے بنی آدم کے پاس نجات دہندے کو بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ جب آدم اور حوا نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے کیا کیا؟ ہم نے توریت شریف میں دیکھا کہ آدم کی نافرمانی نے پوری نسل آدم کو خدا کی بادشاہی سے نکالا اور شیطان کی بادشاہی میں داخل کر دیا۔ آدم کے گناہ کی وجہ سے ہم میں سے ہر کوئی گناہ میں پیدا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے چوہا اپنے بل سے باہر نہیں نکلتا یا کوئی مینڈک کنویں کا مینڈک بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح آدم اور نسل آدم اپنے بچوں کو گناہ کی حالت میں جنتے ہیں۔ گناہگاروں سے گناہگار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا گناہ ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، اس لیے ہمارے پاس کوئی واجبی جواز نہیں کہ ہم خدا کی عدالت میں بے گناہ ثابت ہوں۔ تاہم خدا تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ نبیوں کے صحیفے ہمیں آدم کے گناہ میں پڑا رہنے نہیں دیتے۔ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جس دن آدم اور حوا نے گناہ کیا، عین اسی دن خدا نے اپنا خوبصورت منصوبہ بنا لیا تاکہ وہ ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجے، اور وہ نجات دہندہ نسل آدم کو گناہ اور شیطان کی غلامی سے نکال کر خدا کی بادشاہی دنیا میں گناہ کے آنے سے۔ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جس دن آدم اور حوا نے گناہ کیا، عین اسی دن خدا نے اپنا خوبصورت منصوبہ بنا لیا تاکہ وہ ایک نجات دہندہ دنیا میں بھیجے، اور وہ نجات دہندہ نسل آدم کو گناہ اور شیطان کی غلامی سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں داخل کرے۔ دنیا میں گناہ کے آنے والے تاریک دن سے ہی خدا نے اعلان کر دیا کہ وہ پاک نجات دہندہ خصوصی طور پر عورت سے ہوگا، یعنی مرد کے بغیر ہوگا۔ نجات دہندہ جس نے گناہگاروں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر اپنا خون بہانا تھا اور کامل قربانی پیش کرنی تھی، اس کا کوئی جسمانی باپ یعنی زمین پر کوئی باپ نہ ہونا تھا، کیونکہ ہر انسان کے اندر گناہ کی حسلت اور خطا کا بیج پایا جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے تھا کہ جیسے خدا پاک اور بے عیب ہے، اسی طرح نجات دہندہ بھی پاک اور بے عیب ہو۔ اسی وجہ سے یسایہ نبی نے مسیح کی آمد سے 700 سال پہلے اپنی نبوت کی کتاب میں لکھا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب ہم انجیل کے پیغام پر واپس آتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ خدا نے کامل اور بے عیب نجات دہندے کی بابت جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو کیسے پورا کیا، کیونکہ نجات دہندہ ایک کنواری سے پیدا ہونا تھا، یعنی اس جوان عورت سے جو مرد سے واقف نہ تھی۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ جبرائیل فرشتہ ایک یہودی کے پاس آیا جس کا نام زکریا تھا۔ جبرائیل نے اس کو بتایا کہ تیری بیوی سے تیرے ہاں ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یوحنا ہوگا، اور وہ نجات دہندے کی راہ تیار کرے گا۔ اب ہم لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے باب کے مطالعہ پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے فرشتے کو مریم نامی ایک کنواری کے پاس بھیجا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا،
ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم، خوف نہ کھا، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اس کو دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ آئیں اب تھوڑا سا رکیں، اور جب فرشتہ مریم پر ظاہر ہوا اس وقت جو واقعہ پیش آیا اس پر ذرا سی بات کریں۔ مریم نوجوان عورت تھی اور خدا کے کلام سے بخوبی واقف تھی، اور جانتی تھی کہ یوسف نامی ایک مرد سے اس کی منگنی ہوئی تھی، یعنی شادی کا وعدہ ہو چکا تھا، مگر وہ دونوں اب تک ایک دوسرے سے دور ہی رہے تھے۔ یوسف اور مریم دونوں داؤد بادشاہ کی نسل سے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خدا کے نبی نے نبوت کی تھی کہ مسیح کنواری سے پیدا ہوگا اور وہ داؤد کی اصل اور نسل سے ہوگا۔ یہاں کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ ایک اور بات ہے جو مریم کے بارے میں سب کو جاننی چاہیے کہ مریم آدم کی نسل سے بھی تھی۔ ہم سب کی طرح وہ بھی فطرتی طور پر گناہ گار پیدا ہوئی۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ مریم کو خدا کے مقام پر لا کر اس کی پرستش کرتے اور اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا کرنا بت پرستی ہے۔ یقیناً مریم عزت کے لائق ہے، کیونکہ وہ ایسی عورت ہے جسے خدا نے چنا تاکہ دنیا کے نجات دہندے کو دنیا میں لانے کا سبب بن سکے۔ مگر یہ بات کہ خداوند نے اس سے جنم لیا مریم کو عبادت کے لائق نہیں ٹھہراتی، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تو اب ہم نے جو آیات ابھی دیکھی ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ مریم کے پاس آیا تاکہ وہ اسے بتائے کہ وہ کنواری ہے اور خدا نے اس کنواری سے دنیا کے نجات دہندے کو پیدا کرنا ہے۔ جبرائیل نے مریم کو بچے کا نام بھی بتا دیا جو اس سے پیدا ہونے والا تھا۔ فرشتے نے مریم سے کہا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ یسوع نام کے معنی ہے خداوند بچاتا ہے۔ تو جبرائیل نے مسیح کا ایک اور نام بھی بتایا، کیا آپ کو یاد ہوگا؟ اس نے اسے خدا کا بیٹا کہا۔ یہ نام پسند ہو یا ناپسند، فرشتے نے یہی کہا تھا۔ ہم داؤد کے زبوروں میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے مسیح کو اپنا بیٹا کہا۔ اب ہم سنیں گے کہ خدا کا فرشتہ جبرائیل مسیح کو خدا کا بیٹا کیسے کہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر لوگ جب خدا کے بیٹے کا نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، استغفر اللہ۔ جیسے ایک پرانی کہاوت ہے، اس سے پہلے کہ آپ کو چرواہے کا منہ دیکھ کر پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی وصل کیا کہے گی، اسی طرح اس سے پہلے کہ آپ خدا کے بیٹے کا نام لے کر حقارت کریں، آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہیے خدا کا بیٹا کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ کلام مقدس میں خدا کا بیٹا 120 مرتبہ سے زیادہ دفعہ پکارا گیا ہے۔ تو ہم جو نبیوں کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتے کہ خدا نے مسیح کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ ہمارے جاننے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اسے اپنا بیٹا کیوں کہا۔ ہمیں جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں خدا کا بیٹا
लुग़वी मानों में नहीं बल्कि इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल हुआ है। और खुदा का बेटा का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि खुदा की कोई बीवी थी तब उसके बेटा हुआ। जो शख्स इस तरह की सोच रखता है खुदा के खिलाफ कुफर बकता है। खुदा सबसे ज़्यादा पाक और मुकद्दस तरीन और अजीम तरीन हस्ती है, और जैसे इंसान बच्चे पैदा करते हैं खुदा इस तरह नहीं करता, हरगिज़ नहीं करता। ये बात हमारे जहन में अच्छी तरह साफ और शिफाफ हो जानी चाहिए। अब हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम खुदा का बेटा की मुकम्मल वजाहत कर सकें, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि खुदा का बेटा के नाम का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खुदा की कोई बीवी थी और फिर उससे बेटा हुआ। ये समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि सेनेगाल के मुल्क में जो शख्स ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहता है उसे सेनेगाल का बेटा कहा जाता है। तो जाहिर है कि सेनेगाल की कोई बीवी नहीं जिससे उसका ये बेटा पैदा हुआ जिसे सेनेगाल का बेटा कहा गया। इसके अलावा अगर आप मुल्क से बाहर जाएं तो भी लोग आपको सेनेगाल का बेटा कहकर पुकारेंगे। तो इसका मतलब ये ना होगा कि सेनेगाल आपका अब्बा है। अब्बू इसका आम सा मतलब है आप सेनेगाल से आए हैं, आपका असली मुल्क सेनेगाल है या आप सेनेगाल के रिहायशी हैं। मसीह यस्सु के साथ भी ऐसे ही है। खुदा ने यस्सु को अपना बेटा कहकर पुकारा क्योंकि वो खुदा के हाथ से आया है। मसीह आसमान से आया, पैदा होने से पहले वो खुदा के पास था, वो खुदा में था, वो रूह अल्लाह है यानी खुदा की रूह। मसीह कलमा भी है यानी वो कलाम जो इब्तदा में खुदा के साथ था। और यही बात खुदा का कलाम वाज़े करता है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है इसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल से और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जी हाँ, मसीह खुदा का कलमा है जो आसमान से आया है और आदमी की सूरत में पैदा हुआ है। हम सब को मालूम है कि ज़मीन पर मसीह का कोई बाप ना था। अच्छा, तो अगर ज़मीन पर उसका कोई बाप ना था तो फिर वो कहाँ से आया? वो किसका बेटा हुआ? जब्राईल ने मरियम से जो कलाम किया उसे ज़रा दोबारा सुनिए। उसने उससे कहा कि रूहुल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। मुमकिन है आपने किसी को ये कहते हुए सुना हो कि हाँ, हमें मालूम है कि यस्सु का कोई जिस्मानी बाप ज़मीन पर ना था, लेकिन कंवारी से यस्सु की पैदाइश कोई खास अहमियत नहीं रखती। इससे सिर्फ खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहता था। खुदा ने आदम को बगैर बाप के और बगैर माँ के पैदा किया था। फिर उसने हवा को आदम से बनाया, यानी आदम उसका बाप हुआ और माँ कोई ना थी, यानी खुदा ने आदम की पसली ली और हवा को बना दिया। तो फिर खुदा ने अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए सिर्फ औरत को इस्तेमाल करते हुए एक आदमी बना दिया। यही वजह थी कि यस्सु दुनिया में बाप के बगैर पैदा हुआ। अजीज दोस्तों, ये सच है कि खुदा बड़ी कुदरत वाला है और वो जो चाहे कर सकता है, इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। लेकिन मसीह यस्सु की कंवारी से पैदाइश के मुतालिक आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि खुदा की कुदरत के ज़हूर के मुकाबले में इसकी वजह नहायत ही अहम है। कोई आपको धोखा ना दे, आदम और हवा के हज़ार साल बाद भी यीशु मसीह का कंवारी से जन्म लेना नहायत ही अहम है। क्या आप इसकी वजह जानना चाहते हैं? खुदा का कलाम इसकी वजह बताते हुए कहता है कि मसीह यस्सु गुनाहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। यस्सु खोए हुओं को ढूंढने, गुनाहगारों को बचाने, कुचले हुओं को उठाने और मुजरम नस्ल आदम को रिहाई दिलाने के लिए दुनिया में आया, और इसलिए उसको अपने अंदर गुनाह का तुखम रखने वाले इंसान से पैदा नहीं होना था। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि खुदा के मंसूबे के तहत मसीह को गुनाह का कफारा अदा करने के लिए अपना खून बहाकर कुर्बानी देनी थी। कामिल कुर्बानी बनने के लिए लाजिम था कि मसीह पाक और बेऐब बर्रा की मानद होता।
جیسا کہ ہر سال بے عیب برہ قربانی کی ضیافت کے موقع پر قربان کیا جاتا تھا، اور آج کل عید الاضحیٰ میں بھی ہمارے مسلم بھائی بے عیب جانور قربان کرتے ہیں۔ ذرا سوچیے، کیا کوئی بڑا مقروض شخص کسی دوسرے کا قرض ادا کر سکتا ہے؟ نہیں، صرف وہ آدمی دوسرے کا قرض ادا کر سکتا ہے جو مقروض نہ ہو۔ اسی طرح مسیح وہ شخص ہے جو بالکل گناہ سے پاک، بے داغ اور بے عیب ہے، اس لیے اس پر گناہ کی سزا یا گناہ کا قرض لاگو نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اس لائق تھا کہ بنی آدم کے گناہوں کے قرض کا ضامن بن کر یہ قرض اتارے۔ خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ بنی آدم اور مسیح ایک جیسے نہیں، بلکہ ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ہم آدم کی نسل ہیں، لیکن مسیح یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آدم کی اولاد ہوتے ہوئے ہم اپنے گناہ کے باعث ہم پلید مٹی کی طرح ہیں، لیکن یسوع اس بارش کی مانند ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ وہ پاک، صاف اور بے عیب ہے جیسے کہ خدا ہے۔ اس لیے خدا کو اسے اپنا بیٹا کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوئی۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے آپ کے ذہنوں میں یہ بات بالکل واضح اور شفاف طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسیح یسوع کمواری سے کیوں پیدا ہوا، اور خدا کا بیٹا کے نام کا مطلب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ آج کے پروگرام کو مسیح کی پیدائش سے متعلق متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل کے مطالعے سے ختم کریں گے۔ مریم کے روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہونے کے کئی ماہ بعد خدا نے اپنے فرشتے جبرائیل کو یوسف کے پاس بھیجا، جو مریم کا ہونے والا شوہر تھا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تھی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ خدا نے چاہا تو اگلے سبق میں ہم انجیل مقدس سے یسوع مسیح کی پیدائش کی خوبصورت کہانی کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے، کیونکہ آپ نے مسیح یسوع کے متعلق یوسف کو دیے جانے والے جبرائیل کے پیغام کو یاد رکھا ہے کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔